یہ جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں ہر مذہب کے اپنے اپنے الگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق مذہب سے، دھرم سے نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو سب کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر مذہب نے اپنے اپنے عبادت کے طریقے رائج کر رکھے ہیں۔ جیسے ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے نا رب کی عبادت کرنے کا۔ ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے عبادت کرنے کا، پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کرسچن ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ پھر یہودی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ پھر ہمارے مسلمان ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ سب کے طریقے مختلف ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک مسلمان تو جیسے وہ سروس کرتا ہے کرسچن چرچ میں، اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ وہ کرسچنوں والی سروس کرے، یا ہندوؤں والی پوجا پاٹ کرے، یا سکھوں والی پوجا پاٹ کرے۔ یہ جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں ہر مذہب کے اپنے اپنے الگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق مذہب سے، دھرم سے نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو سب کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ کسی مذہب میں نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کا ذکر ہندو بھی کر سکتا ہے، سکھ بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے، تو مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر ہر مذہب میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں ذکر اللہ، یہ ہندو کہتے ہیں سمرن، اور یہ سکھ کہتے ہیں جاپ، نام جپنا۔ کیوں جی؟ تو یہ ایک ہی چیز ہے نا، کہنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن ذکر اللہ ہر مذہب میں ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے لوگوں کو ذکر اللہ میں لگایا۔ اللہ کا نام لے رہے ہیں، تمہارے دھرم سے تعلق نہیں ہے ہمارا، تمہارے دھرم کی کوئی باتیں تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام لینا ہے، اس کا کسی دھرم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بھلے تو اللہ اللہ بول، بھلے تو رحیم رحیم بول، رحمان رحمان بول، بھلے تو واحد گرے بول، بھلے تو بھگوان بول، بھلے تو رام بول، بھلے تو منگل بول، ہری بول، تو سب اسی کا نام ذکر کرنا۔ تو ذکر اللہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں۔ ذکر اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور ذکر اللہ کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ پہلے یہ ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ تھرو پراپر چینل ایسا ہوتا تھا۔ پہلے زبان سے ذکر کرتے تھے، پھر اس کے بعد ترقی ہوتی تھی، پھر اس کو سانس کے ذریعے ذکر سکھاتے تھے، جس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ پہلے زبان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کی ترقی ہوتی، اس کو تو سانس کے ذریعے اس کے ذکر ملاتے، سانس اندر کھینچتے، اللہ باہر نکالتے ہو۔ اس میں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، لیکن یہ بڑی مشکل چیز ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ صرف ذکر کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سانس کا تعلق تو تمہارے پھیپھڑوں سے، لنگ سے ہے نا، لنگ سے ہے نا، تو لنگ میں تو کوئی لطیفہ نہیں ہے نا، وہ تو دل میں جائے گا تو دل کے اندر اللہ کا نور بستا ہے نا، لنگ میں کدھر بستا ہے؟ بس سگریٹ پینے سے دھواں دل میں جاتا ہے؟ لنگ میں جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کرنے سے نور کہاں جانا چاہیے؟ دل میں، دل میں ذکر جانا ہے۔ یہ ذکر بھی کرتے ہیں لوگ، خاص طور پر ٹرکی میں یہ ذکر اس طرح کرتے ہیں جو صوفی ہے نا۔ اچھا، اب جب وہ سانس کا ذکر ہوتا ہے نا، تو سینہ جو ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہر وقت جو سینہ ہے نا وہ رہتا ہے گرم۔ اب میں یہ راز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب سینہ، سانس زیادہ تیز چلنے سے سینہ گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو مسلز ہیں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان مسلز میں گرمی آ جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ نور کی وجہ سے گرم ہے۔ بھئی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا جسم ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، پھر اس ہیٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پسینہ نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ مسل بہت زیادہ یوز ہو تو یہاں پر بھی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو سانس کا ذکر ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں 24,000 سانس آتے ہیں انسان کو،
1 گھنٹے میں 1000 سانس۔ اور جو کلمہ ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں کلمے کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں 12 حروف ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا 12 گھنٹے جلال کے۔ دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس کے بھی 12 حروف ہیں، اس میں محمد کی وجہ سے جمال ہے، اس سے رات کو بنا دیا اللہ نے۔ تو کلمہ طیب سے 24 حروف ہیں، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ انسان سانس بھی 24,000 لیتا ہے ایک دن میں، تو جب ذکر سانس کے ساتھ مل جاتا ہے تو تیزی آنے کی وجہ سے وہ 24,000 کا ذکر اوپر ہو کے 25,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ عبادت میں ہے، روحانیت میں نہیں ہے۔ لیکن پہلے زمانے کے جو سلاسل ہوتے تھے، قادری سلسلے میں بھی 3 مختلف طبقات تھے۔ ایک کہلاتا تھا قادری سروری، ایک کہلاتا تھا قادری زاہدی، اور ایک کہلاتا تھا قادری منتہی۔ قادری زاہدی وہ تھا جو چلے اور مجاہدے کر کے نفس کو پاک کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے تھے، اور پھر اس کے ذریعے پھر نفس پاک ہوتا، پھر زہد اور سخت مشقت آمیز عبادتوں کے بعد وہ ذکر قلب تک پہنچتے۔ پھر سروری تھا، اس کے اندر جو ہے مشقت عبادتوں کے بجائے سانس کا ذکر انٹروڈیوس کرایا گیا۔ پھر قادری منتہی آیا، جس میں نہ زہد و تقوی اختیار کرنا، نہ سانس کا ذکر کرنا، براہ راست غوث اعظم سے اس میں ذات ملا، ذاکر قلبی بن گئے۔ لیکن یہ محدود تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک، جب تک بالمشافہ لوگ ان سے ملے اور ذکر قلب کی دولت ان سے انہوں نے حاصل کی، وہ کہلائے قادری منتہی۔ اور پھر اب یہ دور آیا سرکار گوھر شاہی کا، جس کے اندر کسی ایک انسان کو بھی سرکار نے نہیں کہا کہ یہ کرو اور وہ کرو، آنکھیں بند کرو، پڑھو دل دل میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اور نواز دیا۔ Amra TV, the place to connect with God.